دوسرے جنم کی اس کہانی کو دوسری کہانیوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس کہانی میں اصرار و تجسس بھی ہے اور سائنس و قرآن پر بحث بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہی میں نے یہ لکھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں مذہب کا اثر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا کہنے والے کسی حد تک غلط ہیں۔ میں نے اسی نقطے کو مرکز بنایا ہے۔ سائنس و اسلام پر ایسی کوئی کہانی شاید ہی آپ نے پڑھی یا سنی ہو۔ اس کہانی میں تھرل بھی ہے اور سسپینس بھی، پر اسراریت بھی ہے اور سائنس بھی، یعنی ایک کہانی میں کئی قسم کی کہانیاں ہیں۔ یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ والسلام، پرویز بالگرامی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دوسرا جنم ایپیسوڈ نمبر 18۔ تم ہمیں اپنے علاقے میں لے چلو گی، علی نے گل افروز سے کہا۔ تمہارے خیال میں یہاں رکی کیوں ہوں؟ گل افروز نے تعجب سے کہا۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں تم دونوں کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ بغیر کانگڑی کے تو تم دونوں مر جاؤ گے۔ جسم کا خون تک جم جاتا ہے۔ کیا یہ بات تم نہیں جانتے؟ بالکل جانتا ہوں محترم خاتون، علی نے کہا، مگر اس وقت ہم بہت مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہمیں اپنے ہاں لے چلیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اجنبی؟ گل افروز نے ناگوار لہجے میں کہا۔ میرا بار قبیلے کا سردار ہے اور تم ہمارے مہمان ہو۔ کیا تم نے اس علاقے کی مہمان نوازی کے بارے میں نہیں سنا؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم دونوں بہت تھکے ہوئے ہوگے، تمہارے حلیے سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں تھکن محسوس نہیں ہو رہی؟ معمولی سی تھکن ہے، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ برفیلے میدان میں کئی میل پیدل چلنے کے بعد انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم کا جوڑ ہل کر رہ گیا ہو۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا اجنبی مسافر، گل افروز نے پوچھا۔ مجھے علی کہتے ہیں۔ گل افروز نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور مسکرا کر رہ گئی۔ علی نے اس کا جائزہ لے کر کہا، چلیں؟ ہاں چلو، گل افروز نے کہا اور وہ اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے علی نے گل افروز سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک ذرا سا سوال کروں؟ اجازت ہے، میں برا نہیں مانوں گی، گل افروز نے باوقار انداز میں کہا۔ آپ اپنے قبیلے سے اتنی دور کیوں اور کیا کرنے آئی تھی؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ گل افروز نے جواب دیا۔ علی نے محسوس کر لیا کہ اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی تھی۔ اگر کوئی بہت ہی ذاتی بات ہے تو میں جواب پر اصرار نہیں کروں گا۔ تم ہمارے مہمان ہو علی، اور ہم لوگ مہمان کو اپنی پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میں جواب پر اصرار کروں گا، علی نے کہا۔ تم ضد کر رہے ہو تو بتائے دیتی ہوں۔ دراصل کچھ دنوں سے ہماری بستی ایک مشکل کا شکار ہے۔ بی ایس ایف نے ہمارا سکون درم برم کر دیا ہے۔ حکومت نے اس نیم فوجی دستے کی تشکیل اس لیے کی ہے کہ یہ بارڈر کی نگرانی کرے۔ شاید بنگلہ دیش، نیپال، برما، چین وغیرہ کے بارڈر پر یہی کام کرتی ہے، مگر یہاں تو قزاقی کرتی ہے اور خود کو بارڈر سیکورٹی فورس نہیں بلکہ بابو صاحب فنڈ کہتی ہے، ببانگ دہل کہتی ہے۔ ہمارے فنڈ میں پیسہ ڈالو اور عیش کرو، ورنہ ہم سب کو آتنکوادی کہہ کر گولیوں سے اڑا دیں گے۔ تم لوگ کشمیری ہو، مسلمان ہو، اس لیے لوگ فوراً یقین کر لیں گے۔ ہاں، یہ تو اندھیر تو پورے مقبوضہ کشمیر میں مچی ہوئی ہے، علی نے نمناک لہجے میں کہا۔ کیا انہوں نے تمہاری بستی والوں پر بھی کوئی الزام لگایا ہے؟ کیا یہ لوگ مقامی نہیں پاکستانی ہیں؟ اس علاقے میں بی ایس ایف سے زیادہ اس کے ایجنٹ سرگرم ہیں اور ان کی جانب سے بدستور دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ انہوں نے ہم سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کیا ہے جس کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ انہوں نے رقم کی فراہمی کے لیے ہمیں 2 بار مہلت دی تھی،
मगर हम मतलूबा रकम का बंदोबस्त नहीं कर सके। उन्होंने आखिरी बार 3 रोज़ की मोहलत दी थी, जो आज शाम ख़त्म हो रही है। अगर आज शाम तक मतलूबा रकम फराहम ना की गई तो वो BSF के ज़रिए हमारी बस्ती को ताख्तो ताराज करा देंगे। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप यहाँ के आने में क्या निस्बत है। क्या आप यहाँ रकम का बंदोबस्त करने आई थी? यही समझ ले, गुल अफरोज़ फीके से अंदाज में मुस्कराई। दरअसल हमारी बस्ती के आमल ने एक अमल बताया था जो दाफ़ा मसाइब के लिए बहुत मुजर्रब है, मगर उस अमल के लिए 2 कड़ी शराइत हैं। एक तो ये कि अमल ऐसे मकाम पर किया जाए जहाँ वीराना हो और आबादी से दूर हो। बहते हुए पानी के किनारे बैठकर ये अमल करना था। चुनाचा मैंने अमल करने के लिए ये मकाम पसंद कर लिया। अली और प्रोफेसर ने हैरत से उसे देखा। वो बड़ी नाकाबिल यकीन बातें कर रही थी। इस किस्म की पचगाना बातों से तो आम आदमियों को मुतमिन नहीं किया जा सकता। उसे तो झूठ बोलने का सलीका भी नहीं था। उन्हें यकीन हो गया कि वो उन्हीं लोगों की एजेंट है। अली को उन लोगों पर हैरत हुई कि उन्हें चाहिए था कि फांसने के लिए किसी ज़हीन एजेंट को भेजते। ये लड़की तो हद दर्जा की बेवकूफ़ थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपने इस वीराने में मौजूदगी का इसके अलावा या इससे मिलते जुलते किसी जवाब के अलावा कोई जवाब पेश भी तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस तरह से ना देखो, गुल अफरोज़ ने कदरे झींपे हुए अंदाज में कहा। मैं ज़ईफ़ुल एतकाद नहीं हूँ। मैंने कभी कोई वजीफ़ा या अमल नहीं किया, लेकिन इस बार मामला ऐसा आ पड़ा कि मैं मजबूर हो गई। अमल के लिए बाकरदार दोशीदा होने की शर्त ऐसी थी कि सरदार की बेटी होने के नाते मैंने इस अमल को करने की जिम्मेदारी खुद पर महसूस की। अली ने एक तवील सांस ली। बड़े अजीब लोग हैं, उन्हें तो कत्ले आम करके चले जाना चाहिए था। धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? शायद उसकी वजह यह हो कि हम बस्ती वालों के पास ज़्यादा मालो मता नहीं है। हमारे ज़राए बेहद महदूद हैं। वो हमें इसीलिए धमकियां दे रहे हैं कि हम अपने सारे ज़राए इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं से उनकी मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर दें। मुझे यकीन है कि मतलूबा रकम मिलने के बाद भी वो बस्ती में लूट मार ज़रूर करेंगे। जब बस्ती वालों के ज़राए ही महदूद हैं तो वो रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? हमारे बस्ती के ज़्यादातर नौजवान छोटे बड़े शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं। साल में एक आध बार जब वो यहाँ आते हैं तो अपने साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ले आते हैं। ज़ाहिर है इस बर्फ़स्तान में रकम तो हमें हमारे किसी काम नहीं आ सकती। बस्ती वालों का ख्याल है कि दुश्मन इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे नौजवान शहरों में मजदूरी करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें लूटने की बजाय धमकियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि हम लोग शहर में मजदूरी करने वाले नौजवानों के ज़रिए रकम का बंदोबस्त करें। अगर वो लोग ऐसे ही लूट मार करेंगे तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अली और प्रोफेसर हैरान रह गए। गुल अफरोज़ ने अचानक ही मंतकी अंदाज में मदलिल गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी। उसकी बातों में वज़न था और उन्हें रद्द करना आसान नहीं था कि वह झूठ बोल रही है या सच। अली सोचने लगा कि इसके अंदाज में तो इतनी मासूमियत और बेसाख्तगी है कि इस पर यकीन कर लेने को जी चाहने लगा है। इसके झूठे या सच्चे होने की बहुत ज़्यादा अहमियत है भी नहीं। वो जो कुछ भी है हमारे लिए फ़रिश्ता रहमत ही बनकर नाज़िल हुई है। वो हमारी गिरफ्तारी की ख़वाह लोगों की एजेंट साबित होती है या सचमुच किसी कबीले के सरदार की बेटी निकलती है। हमें इससे कोई गर्ज रखनी भी नहीं चाहिए। कुछ ही देर बाद हकीकत सामने आने वाली है और इस ज़रा सी देर के लिए इस यानी मसले में दिमाग सोजी करना अबस है। अली ने जहन से सारे ख्यालात झटक दिए। सुबह जब मैं नदी किनारे से अमल पूरा करके मैं वापस हो रही थी तो मेरी निगाह तुम दोनों पर पड़ी और मैं इस मोड़ पर खड़ी होकर हैरत से तुम दोनों की बचगाना हरकतें देखने लगी। गुल अफरोज़ कह रही थी। तो आपके कबीले के लोग रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते? अली ने पूछा। नहीं, गुल अफरोज़ बोली, हमने रकम का बंदोबस्त करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्या मालूम मता की परवाह नहीं है?
जब उनकी तरफ से पहली धमकी आई थी उसी वक्त कबीले के बुजुर्गों ने फैसला कर लिया था कि उन्हें फूटी कोड़ी भी नहीं देना है, क्योंकि ये लोग सब कुछ लेकर भी हमला करने वालों में से थे। तुम जो अमल कर रही थी उसका नतीजा क्या निकलता? क्या वो सब तबाह हो जाते? मेरा मजाक ना उड़ाओ, अमलियात पर मेरा कभी यकीन नहीं था। मैं तो सीधी बात जानती हूँ कि जो कुछ होगा मन जानबे अल्लाह होगा। अली ने गौर से उस लड़की को देखा। वो या तो बहुत मासूम थी या फिर बेहद चालाक। उसकी सुनाई हुई दास्तान अली की हलक से नहीं उतरी थी, मगर लड़की के अंदाज में जो बेसाख्तगी थी उसे किसी भी तरह बनावट करार नहीं दिया जा सकता था। तभी उसकी नज़र मकानात की किनार पर पड़ी और वो उसी तरह उछल पड़ा जैसे जन्नत नज़र आ गई हो। यही हमारी बस्ती है, लड़की ने बताया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो उस बस्ती के नज़दीक पहुंच गए। बस्ती के बाहर एक मजबूत हाथ पैरों वाला शख्स मुस्तरबाना अंदाज में टहल रहा था और उसकी नज़रें उन्हीं तीनों पर लगी हुई थी। उसकी उम्र 50 से ज़्यादा ही रही होगी, मगर उसके सर और दाढ़ी के बाल स्याह थे। ये मेरे वालिद हैं, गुल अफरोज़ ने बताया। इनका नाम बाबा शेर है, ये कबीले के सरदार हैं। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी गुल अफरोज़? तुम्हें मालूम है ना, उधर ही दुश्मनों के कैंप हैं, उस शख्स ने बुलंद आवाज़ में कहा। और ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? गुल अफरोज़ दौड़ती हुई बाबा शेर के पास पहुंची। ये मुसाफिर हैं बाबा, रास्ता भटक गए हैं, मैं उन्हें साथ ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, मगर मुसलमान हैं ना? मुसलमान हैं बाबा, गुल अफरोज़ ने कहा। शुक्र है कि इतने दिनों बाद कोई मेहमान मिला और वो भी मुसलमान, बाबा शेर ने कहा। बड़े साहब को झोंपड़ी में ले जाओ। फिर वो अली की तरफ मुड़कर बोला, और तुम मेरे साथ आओ। सरदार के इशारे पर अली उसके साथ चल पड़ा। वो उसे अपने साथ लेकर सीधा पानी के चश्मे पर पहुंचा और एक बड़े से पत्थर पर बैठने के बाद अली को बैठने का इशारा किया। फिर बोला, तुम अक्लमंद आदमी हो, तुम्हारी रोशन आंखें तुम्हारी जहानत की गमाद हैं। तुम्हारी घनी भुवों से पता चलता है कि तुम मजबूत असाब के मालिक हो। जबड़ों की बनावट ज़ाहिर कर रही है कि तुम सख्त गिर हो, जबकि पतले होंठ बता रहे हैं कि तुम रहम दिल भी हो। तुम्हारी कुशादा पेशानी तुम्हारे बुलंद अकबाल होने पर दलालत करती है। तुम यकीनन कोई बहुत बड़े आदमी हो। क्या तुम अपने बारे में बताना पसंद करोगे? बड़े मियाँ के तजज़िये ने अली को बुखला कर रख दिया था। अब तक उसने सिर्फ सुना था कि इन पहाड़ों के बाशिंदे सीना ब सीना चलने वाले हैरत अंगेज़ अलूम के हामिल होते हैं। आज पहली बार उसका तजर्बा भी हो गया। इस तरह सिर्फ चेहरा देखकर सही सही तजज़िया मामूली बात न थी। उसे यकीन हो गया कि वो उस शख्स के सामने झूठ नहीं बोल सकेगा। अगर कुछ बोला तो वो फ़ौरन पकड़ लेगा। फिर भी उसने इम्तहान लेने की खातिर कहा, आपकी सलाहियत हैरत अंगेज़ है। सिर्फ चेहरा देखकर किसी के बारे में बता देना बड़ी मुश्किल बात है। ये हमारा ख़ानदानी इल्म है और सीना ब सीना चल रहा है, बड़े मियाँ बोले। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेचैन हूँ। मैं इतनी मुतज़ाद खसूसियात के हामिल चेहरा पहले मैंने कभी नहीं देखा। अली का जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये बात करीने के याद थी कि इस शख्स का हुकूमत से कोई राब्ता हो और उसे हमारे बारे में मतला कर दिया गया हो। इसके पास ट्रांसमीटर की मौजूदगी खारिज अज़ अमकान ना थी। मुमकिन है उसे हमारे बारे में कुछ बातें बताई गई हों जिनकी रोशनी में उसने मुझे मेरे बारे में बताकर रोब डालने की कोशिश की हो। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, उसने चौंक कर जवाब दिया। और उसने सोच लिया था कि वह उसे अपने बारे में हक़ाइक़ से आगाह नहीं करेगा। तुमने अपने बारे में बताया नहीं। मैं एक ताजर हूँ सरदार मोहतरम। मेरा दोस्त अमेरिका से आया है और उसने बर्फीला मैदान देखने की ख्वाहिश की थी। उसकी इसी ख्वाहिश से मजबूर होकर मैं यहाँ आया था कि रास्ता भटक गया। बड़े मियाँ की आंखों से बेएतबारी मतरशे थी। तुमने जो दास्तान सुनाई है ये गलत बयानी है, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। मैं चेहरा पढ़ने का माहिर हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी बात को
اتنے یقین سے غلط قرار دے رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے کس مصلحت کے تحت غلط بیانی کی ہے، کیونکہ تم جھوٹ بولنے کے عادی نہیں ہو اور جھوٹوں سے نفرت بھی کرتے ہو۔ اس کا اندازہ آپ نے کیسے لگایا کہ میری باتوں میں کہیں کوئی جھول تھا؟ تمہاری داستان ایسی ہے کہ ہر شخص یقین کر لے گا۔ میں بھی اگر چہرہ پڑھنے کا ماہر نہ ہوتا تو یقین کر لیتا۔ میں چہرہ دیکھ کر آدمی کے کردار کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تمہارے چہرے کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو، پھر بھی تم نے جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بستی ساری دنیا سے کٹی ہوئی ہے۔ اگر چاہو تو اپنے بارے میں بتا دو۔ تمہاری کوئی بات یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں حکومت کی نظروں میں مجرم ہوں۔ غلط بات ہے۔ اگر حکومت ایسا سمجھتی ہے تو وہ خود غلط ہے، یہ میرا علم کہتا ہے۔ تم نہ خود کوئی جرم کر سکتے ہو، نہ کسی مجرم کا ساتھ دے سکتے ہو۔ تم شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو۔ تم پر تھکن بھی مسلط ہے اور تم ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری قوت فیصلہ متاثر ہوئی ہے، ورنہ علم کی روح سے تم بہترین قوت تجزیہ کے حامل ہو۔ علی متاثر نظر آنے لگا اور پھر بھی اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں شرمندہ ہوں سردار محترم، مجھے آپ کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت بے ضرر آدمی ہوں علی، جس سے کسی کو بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور تم جیسے آدمی کو تو بالکل ہی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں آپ جادوگر تو نہیں ہیں؟ نہیں، ایک عام آدمی ہوں، اور دوسروں پر میری برتری صرف اس حد تک ہے کہ مجھے علم قیافہ میں کمال حاصل ہے۔ میں علم قیافہ کی روح سے یہ تو بتا سکتا ہوں کہ تم کوئی بہتر بڑے آدمی ہو، یہ نہیں بتا سکتا کہ تم کون ہو۔ میرا نام علی بخت ہے اور میں ایک محب وطن سپاہی ہوں۔ یہی کچھ میرا اندازہ تھا کہ تم ایک مجاہد ہو۔ ہمارے وسائل بہت محدود ہیں، پھر بھی جہاں تک ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم صرف اس علاقے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تم بہت عظیم کر رہے ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ مجھ سے جہاں تک بن پڑا میں تمہاری مدد کروں گا۔ بستی کے وہ نوجوان جو اس علاقے سے باہر جاتے رہتے ہیں، انہیں تمہاری رہبری کے لیے ساتھ دوں گا، مگر اس وقت تو آپ لوگ خود پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، تو گل نے یہ بات تمہیں بتا دی۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ دراصل ہم اپنی پریشانی میں مہمان کو شریک نہیں کرتے۔ اب تو میں شریک ہو ہی گیا ہوں، علی نے ہنس کر کہا۔ اب تو یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ لوگوں نے بھارتی ایجنٹوں کے سلسلے میں کیا طے کیا ہے۔ ان کا مطالبہ تو آپ پورا کریں گے نہیں؟ ہم نے کچھ بھی طے نہیں کیا ہے، بس تنے بے تقدیر ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے۔ ہماری تعداد بھی کم ہے اور ہمارے پاس اسلحے کے نام پر چند بندوقوں کے سوا کچھ نہیں، ورنہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ جہادی تنظیموں سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ حرکت المجاہدین، حرکت الانصار، حزب اللہ، حزب المومنین، حزب المسلمین، البراق وغیرہ۔ بہت ساری تنظیمیں اس کونے سے اس کونے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کسی سے بھی رابطہ کر لیتے، وہ یقیناً آپ کی مدد کرتی۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب وادی کے اس طرف برسر پیکار ہیں۔ ادھر کوئی آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر بھارتی فوجی ابھی اتنا ظلم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ برفیلے میدانوں کی وجہ سے ادھر فوجیوں کی تعیناتی کم ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ تر کیمپ اور مورچوں میں ہی وقت گزارتے ہیں۔ ان کے لیے لوٹ مار کرنے کی ذمہ داری ان کے ایجنٹ کرتے ہیں، اور یہ ایجنٹ بدقسمتی سے کشمیری ہیں، ہندو کشمیری، اور ان کی تعداد بھی کم ہے۔ پھر یہ لوگ بھی سال 6 مہینے میں ایک بار رقم یا مویشی کے ریوڑ مانگتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے رقم کا مطالبہ کیا ہے، رقم بھی اتنی کہ ہم کبھی بھی دے نہیں سکتے۔ اب وہ لوگ کب رابطہ کریں گے؟ آج شام 5 بجے ان کی دی ہوئی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی وہ لوگ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ حملہ کریں گے، وہ بستی پر حملہ کریں گے، اور آپ ان کا مقابلہ بھی نہیں کریں گے، علی نے حیرت سے کہا۔ حالانکہ بستی کا سردار ہونے کے ناطے
بستی کے تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری آپ پر ہے، اسی لیے تو ان کا مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بڑے میاں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ ان کی یہ روایت ہے کہ اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جائے تو وہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچاتے، صرف لوٹ مار پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں، لہذا مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے وہ فیصلہ کروں جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ مقابلہ نہ کرنے سے کم از کم ان لوگوں کی جانیں تو محفوظ رہیں گی۔ یہ بزدلی ہے۔ ایک مسلمان سے اس طرح کی بزدلی کی امید نہیں تھی، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بے شانہ لڑوں گا۔ ضد نہ کرو علی، بڑے میاں بولے، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، تم ایک بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہو۔ میرے ایجنڈے میں ایسے ایجنٹوں کی سرکوبی بھی شامل ہے، تم انہیں نہیں جانتے، وہ بہت بدذات لوگ ہیں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اور وہ اس کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ پھر تم تنہا ہو اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری زندگی قیمتی ہے، تم ایک بڑے مقصد کے لیے لڑ رہے ہو، ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں پھنس کر اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالو۔ موت کا ایک دن معین ہے، اس سے قبل زندگی کوئی نہیں چھین سکتا۔ رہا سوال ایسے چھوٹے معاملات کا تو میں بتا چکا ہوں، ہماری سرزمین کو آزاد کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ بھارتی درندوں کی طرح ان کے یہ ایجنٹ بھی میری لسٹ پر ہیں، ان کا کلا کما کرنا میرے لیے فرض ہے۔ تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں ان سے ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بستی کے لوگ تیار نہیں ہوں گے، انہیں تیار کرنا میرا کام ہے، مجھے صرف آپ کی اجازت درکار ہے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ علم قیافہ کی روح سے تم میں اتنی صلاحیت ہے کہ تم یہ ناممکن کام بھی کر سکتے ہو۔ آپ بستی کے سارے لوگوں کو جمع کریں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بچے کا بار بار یہ کہنا کہ میں دیوان اللہ مدد شاہ ہوں، اس کی وجہ میں نے دریافت کر لی ہے۔ کیتھی نے غلام رسول کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیسے؟ ذرا میں بھی سنوں، غلام رسول نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ انسان میں بعد سمندری پودوں اور پھولوں کی طرح ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، موت اس کے لیے بے معنی بن سکتی ہے۔ سائنس اس کا کلیہ اور اس فارمولے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ جیننگ سائنس کے ماہر پروفیسر ٹام ووڈ نے گزشتہ دنوں اپنی تھیوری پیش کی تھی۔ کون سی تھیوری؟ انسان کے لیے اب غیر فانی ہونا ناممکن نہیں رہا۔ بعض حیوانات ایسے ہیں جن پر گزرتے وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے پھول جو گلے لالہ سے مشابہت رکھتے ہیں، ایسی ہی غیر فانی مخلوق میں شمار ہوتے ہیں، اور کئی صدی کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی تازگی اور شگفتگی میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ اس طرح انسان کے جسم میں بعض ایسے خلیے ہیں جو فنا کی دست برد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، تم نے بالکل نئی بات بتائی، غلام رسول نے اسے کوریدنے کے لیے چھیڑا، کیونکہ یہ باتیں اس کے علم میں اضافے کا باعث تھیں۔ ایک اور نئی بات سنو، انسانی خوشیوں اور بیزیوں میں موجود خلیے کبھی فنا نہیں ہوتے۔ اچھا، اس لیے دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، غلام رسول نے ہنس کر کہا۔ انسانی جسم میں سرطان کا مرض اسی وجہ سے اور بھی شدت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہ خلیے ہمیشہ زندہ اور فعال رہتے ہیں۔ انسانی ڈی این اے میں موجود جینز کا ہماری غیر فانی ہونے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سمندری پھولوں کی مانند یہ جینز انسانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، تاہم انسانی جسم میں غیر فانی جینز اس کے تولیدی خلیوں تک ہی محدود رہتے ہیں، لیکن وہ بیدار اور متحرک نہیں ہوتے۔ جس دن انہیں بیدار کرنے کا راز کھل گیا، بس یوں سمجھ لو کہ انسان زندہ و جاوید ہو جائے گا۔ تمہاری سائنس کیا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو بس ایک بات جانتا ہوں کہ دنیا کے تمام علوم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافی امت کا لقب ملا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا تمام علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اپنی آل و اصحاب رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا، تبھی تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کو اتنا بلند مقام ملا۔ بغیر علم کے کسی کو بلندی ملتی ہی نہیں۔ کسی کو کیا ملا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ کیتھی نے اتنا ہی کہا تھا کہ غلام رسول نے بات کاٹی اور بولا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نجھل بلاغہ میں فرماتے ہیں، اے انسان، تیرا علاج تیرے وجود کے اندر موجود ہے جس کا تو شعور نہیں رکھتا، اور تیری بیماری تجھی سے ہے اور میں تم نہیں سمجھتے، اور تیرا وجود کھلی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے حروف سے پوشیدہ امور ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم تصور کرتا ہے، حالانکہ تیرے وجود میں ایک بڑا عالم سمایا ہوا ہے؟ غلام رسول نے مسکرا کر کہا، اب تو سمجھ لو کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے، اسے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ یہ تمہارے مذہب کی باتیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ ہاں، جینٹنگ انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ ہوتا تو میں ڈسکس کرتی۔ فی الحال تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ میں بہت حد تک اس بچے کی بیماری کو سمجھ چکی ہوں۔ اس کے ڈی این اے پر آخری رپورٹ میں پروفیسر عثمان کے آنے پر ہی لکھوں گی، پتہ نہیں وہ کب لوٹیں گے۔ پروفیسر عثمان اور کمانڈر علی کو ساتھ لے کر سردار شیر بابا اس جگہ پہنچے جہاں پہلے سے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں جوان کم اور بوڑھے زیادہ تھے، پھر بھی وہ سب سردار شیر بابا کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سردار شیر بابا نے اپنے دائیں بائیں ان دونوں کو بٹھایا، پھر اجتماع عام سے مخاطب ہوئے، میرے ساتھیوں، میرے ساتھ جن دو آدمیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔